بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے استاد کے ذاتی اوصاف سے متعلق ہماری گفت و شنید جاری تھی۔ آج کا موضوع ہے ہمارا استاد یا غلطی کے اوپر شاگرد کو ٹوکنا اور اس کی اصلاح کرنا۔ دیکھیے، ہمارے دینی اداروں کا، دینی مدارس کا ایک بنیادی اور اساسی جو مقصد ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے۔ تعلیمی لحاظ سے بھی طالب علم کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ حتی الامکان جو تعلیمی معراج کسی طالب علم کو دی جا سکتی ہو، اس طالب علم کو وہ تعلیمی لحاظ سے اپنے اعلیٰ ترین معیار پر فائز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو مقصد ہے وہ ہے تربیت، تعلیم اور تربیت۔ تربیت کے لحاظ سے بھی پہلے ہی دن سے طالب علم کو سنت کا اتباع کرنے کا ایک شوق، جذبہ، ولولہ ہونا چاہیے۔ اس کو سنت کا خوگر بنانے کا پہلے ہی دن تمام اسباب بروئے کار لانے چاہیے۔ یہ پہلے سے ہی ایک تربیتی لحاظ سے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اور پہلے ہی دن سے یہ تمام چیزیں اساتذہ کے اس دینی ادارے کے سامنے ہوتی ہیں کہ ہم نے کیسے طالب علم کو لے کے چلنا ہے۔ جو طالب علم ہمارے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پڑھے پڑھائے نہیں ہوا کرتے، وہ تربیت یافتہ نہیں ہوا کرتے۔ ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، تعلیمی لحاظ سے ان کی اخلاقی کردار کیسے اچھے انداز سے ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو کہ اس بارے میں پورے طریقے سے دینی مدارس کے پاس اس کا باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو استاد کا کام یہی ہے کہ وہ طالب علموں کے لیے دونوں کام کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی دے، اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق اوصاف حمیدہ سے ان طالب علموں کو مزین اور متصف کرے۔ تعلیم بھی دیتا ہے استاد اور تربیت بھی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، کیا اس میں ضابطے ہیں، وہ ہم کچھ اس کے اوپر ہم اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہماری گفتگو اور ہمارا موضوع رہے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ تمام اصول اور قواعد کے ساتھ کو سامنے رکھتے ہوئے جو کسی طالب علم کی اصلاح اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے ممکن ہو سکتے ہیں، ان تمام اصول اور قواعد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ان تمام اصول اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ استاد کے اندر ایک اجتہادی ملکہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایک اجتہادی ملکہ بھی ہوتا ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اور ہر موقع پر اپنے اجتہاد اور تمام اصول اور تمام قواعد اور ضوابط کو بھی سامنے رکھتے ہوئے طالب علم کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی غلطی پر اس کو ٹوکنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں، لیکن دیکھیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہر جگہ ہر اصول کارگر نہیں ہوتا، ہر قاعدہ قانون ہر ایک جگہ پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات جو بنیادی اصول ہیں کسی اصلاح کے، ان کو تو سامنے رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ استاد کے اجتہادی ملکہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو طالب علم جس کی اصلاح مقصود ہے، اصلاح مقصود ہونے میں سب سے پہلے استاد اس بات پر سوچے سمجھے کہ یہ طالب علم کون ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے بارے میں طلبہ شناسی کے سلسلے کے عنوان کے تحت ہم بات کر چکے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ سوچے کہ اس کی غلطی کی نوعیت کیا ہے،
غلطی کی سنگینی کتنی ہے اور غلطی کرنے کی تعداد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ غلطی کرنے اور جو اس کی اصلاح کر رہے ہیں یا اس کے اوپر ٹوک رہے ہیں، ان وقتی حالات اور تقاضے کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ لینا چاہیے۔ ایک طالب علم ہے، اس سے بار بار ایک غلطی ہو جاتی ہے، ایک طالب علم ہے جس سے بہت شدید غلطیاں، بہت دور رس نتائج لیے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جس سے بہت کم غلطی ہوتی ہے، اور بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی غلطی کی سنگینی نہیں ہوتی، بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی غلطی کی نوعیت بہت الگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ طالب علم کی اصلاح خاطر خواہ ہو چکی ہوتی ہے، بعض دفعہ طالب علم کی اصلاح کا پہلا موقع ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ طالب علم کی اصلاح اس لحاظ سے کہ اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو سنگینی ہے، اس کی جو تعداد ہے، اس میں بہت حد تک کمی آ چکی ہوتی ہے، تھوڑی بہت مزید اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام باریکیاں ہوتی ہیں جب استاد کسی طالب علم کے اوپر، کسی غلطی کے اوپر کسی طالب علم کو ٹوکتا ہے۔ تو جب کسی طالب علم کو اور کسی شاگرد کی غلطی کو دیکھیں یا اس کو اس کے بارے میں اس کے علم میں آئے یا وہ سنیں، تو فوری طور پر ان تمام باتوں کا جو اصولی باتیں ہیں ان سب کو بھی سوچیں، اور یہی تمام سنگینیاں اور طالب علم کی غلطی کی نوعیت اور پھر اس کی تعداد اور پھر وقتی تقاضے اور حالات اور استاد کا اپنا تجربہ، استاد کا اپنا اجتہادی ملکہ، یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے غصے کو کسی بھی قدر، کسی بھی لمحے، کسی بھی طریقے سے اپنے غصے کو اس کے اندر دخل نہ دیں۔ دیکھیں، اس وقت ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ ہے طالب علم کی اصلاح اور فلاح اور اس کی تنبیہ۔ اپنا غصے کی سختی، آپے سے باہر ہو جانا اور اپنے صبر اور تحمل کے دامن کو نہ سنبھالنا، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کی استاد کی اصلاح کو بالکل کسی کام کی نہیں بناتی۔ اور ایسا ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں جب تمام چیزوں کی وہ دیکھے اور تمام چیزوں میں یہ اپنی ذہن اور اپنی نیت کی اصلاح کرے کہ نہیں، میں نے تو طالب علم کی اصلاح کرنی ہے، اس کو تنبیہ کرنا ہے، اس کی کامیابی کو سوچنا ہے، اس کے صلاح و فلاح کو سامنے رکھنا ہے۔ تو تمام غلطیوں کی، تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہادی اور حالات اور اپنے تقاضے اور طالب علم کی تمام باتیں اور طالب علم کے حالات اور واقعات اور اس کی سنگینی اور اس کی تعداد، غلطی کرنے کی مختلف، جیسے میں نے عرض کیا، اپنا اجتہادی ملکہ، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب تب طالب علم کی استاد اصلاح کرے گا اور اصول اور قواعد کو بھی سامنے رکھے گا، تو اب طالب علم کی صحیح معنوں میں اس کی تربیت ہوگی، اس کی اصلاح ہوگی۔ اس کو ٹوکنا کسی غلطی پر، اس کو تنبیہ کرنا اس کی غلطی پر، وہ بہت حد تک کامیاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز ایسا استاد جب کسی بگاڑ سے سدھار کی طرف آئے گا، اور اس میں دیکھیے میں نے سب سے بڑا اصول جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے کہ استاد غصے میں نہ آئے۔ بس جب استاد غصے میں آ جاتا ہے، جب استاد اپنے ذاتی کردار اس سلسلے میں کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے یا فوری طور سے سختی والے معاملہ آ جاتا ہے یا غصے کو بہت اوپر لے کے چلے جاتا ہے، تو پھر تربیت نہیں ہوتی۔ کبھی بھی صحیح معنوں میں جو بھی چیز نتیجہ خیز ثابت ہوا کرتی ہے، کوئی بھی اپنے اندر یعنی کسی بات میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ عام حالات میں جب وہ آدمی وہ کام کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی تیزی میں ہو اور کبھی غصے میں ہو، کبھی حالات سے الگ اس کے حالات اور واقعات ہوں، تو ایسی صورت میں نہیں کوئی بھی چیز نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتی۔ ہمیشہ ایسے معاملات میں سدھار کے بجائے بگاڑ سامنے آتا ہے۔
تو تنبیہ کے لیے مناسب وقت بھی دیکھنا چاہیے، موقع کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، تمام اصول اور قواعد کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور اس کی سنگینی اور غلطی کی تعداد کرنے اور اس کی اصلاح و فلاح کی نیت بھی، اور اپنے غصے کو بھی ختم کرتے ہوئے، اور تمام جو اصول اور ضوابط اس کے علاوہ جو بیان کیے گئے تھے یا ہوں گے آگے آئیں گے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علم کی غلطی پر ٹوکا جائے گا، انشاءاللہ العزیز وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور اس کا فائدہ سامنے آئے گا، انشاءاللہ العزیز وہ کارگر ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی طریقے سے ان اصول اور تمام باتوں کو نظر انداز کیا یا باریکیوں کی طرف نگاہ نہیں کی تو یہ تمام کام گویا کہ یہ سب بگاڑ کی طرف جائے گا، کسی سدھار کی طرف نہیں جائے گا، کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، اور اس میں غلطی طالب علم کی نہیں ہوگی، استاد کی ہوگی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔